میرے آقا فرماتے انا یستجاب لکم، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یا حضرت آپ نے تو یہ کہا کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ خود فرما رہے ہیں انا یستجاب لکم، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام، ہائے ہائے، ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا پینا بھی حرام طریقے کا، اس کا کھانا بھی حرام طریقے کا، اس کا لباس بھی حرام کے ذریعے سے بنایا ہوا۔ انا یستجاب لکم، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے آج ہم سارے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ، یہ پاکستانی لوگ معاشی طور پہ پریشان کیوں ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ کہیں ہم نے اپنے مال کو کہیں ناپاک تو نہیں رکھا ہوا، ہم نے کہیں اپنے مال کو ناپاک تو نہیں بنایا ہوا۔ اللہ خود فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال ناپاک ہے، وہ مال ناپاک ہے، وہ مال ناپاک ہے۔ غریبوں کی میل کچیل تیرے معدے میں جا رہی ہے، ہسپتال بھر گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا، میری مسلم قوم نے کبھی نہیں سوچا، اللہ یہ ہسپتالوں میں اتنا رش کیوں ہے؟ ہائے ہائے، بڑے بڑے کلگیوں والے، فیکٹریوں کے مالک، اللہ ان کا علاج پاکستان میں ہے ہی نہیں، ان کو اللہ نے پیسہ دیا، اللہ یہ اسپیشل جہاز کروا کر لندن میں ان کا علاج ہو، امریکہ میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ ایک بندہ ہے جس پہ کروڑوں روپیہ اس کی بیماری دور کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پاکستان کی فضا میں کیا دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا اللہ کہ کہیں میرے مال میں کوئی کمزوری تو نہیں، جو میں لقمہ کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے جو مزدوری کی ہے حلال سے پیسہ کمایا یا حرام سے کمایا، میں فیکٹری آنر ہو گیا۔ اللہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس کو 1 سال کے بعد حساب لگا لوں، اس میں میری فرضی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت آئی ہے، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اتؤدین زکاتہما، اتؤدین زکاتہما، اے عورت، اے مسلم عورت، تو نے کیا اپنے کنگنوں کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ اللہ اکبر، اس نے کہا نہیں دی ہے۔ فرماؤ بہتر ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، پھر اس کو پہن کر نماز ادا کرو۔ میرے برادر، میری مائیں بہنیں جن کو اللہ نے سونے سے اللہ بہت مالا مال کیا، اگر وہ سونا پہن کر بغیر زکوٰۃ ادا کیے نماز پڑھتی ہیں، مجھے کوئی مفتی فتویٰ دے دے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی عورت 7.5 تولے سونا پہن کر نماز ادا کرتی ہے، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیا وہ پہن کر جو سونا ہے ہی پلید ناپاک ہے؟ ناپاک چیز کوئی بھی پہنو تو نماز نہیں ہوتی، کپڑے پلید ہیں نماز نہیں ہوتی، رومال پلید ہے نماز نہیں ہوتی، سر پہ پہنی ہوئی کیپ پلید ہے نماز نہیں ہوتی۔ میرے برادر، اگر کپڑا پلید ہو نماز نہ ہو، اگر سونا پلید ناپاک ہو تو پھر نماز کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو مان لیا بظاہر میرے رومال پہ گندگی نظر نہیں آتی، گندگی نظر نہیں آتی،
پھر بھی میں کہتا ہوں یہ پلید کیوں ہے؟ اس لیے جو تو نے کمایا ہے اس میں اللہ کو حق نہیں دیا، اس لیے تیرا کمایا ہوا مال ناپاک ہے۔ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ آج میری بات گھر میں جا کر سوچنا ذرا کہ میں نے کس طریقے سے یہ بات کی ہے۔ اپنی طرف سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے وہ خزانہ جمع کرتے ہیں، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ اللہ لفظ خزانہ عربی زبان میں اس کو کنز کہا جاتا ہے، ڈنڈے والا کاف نون اور سے۔ کنز کا معنی جمع کیا ہوا خزانہ، اور یہ خزانہ کیا ہے؟ یہ وبال جان بنے گا دن قیامت کے، اس کو تپا دیا جائے گا، اس کو گرم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی پیشانی پہ اس کو گرم گرم لگایا جائے گا، اللہ اکبر، داغ دیا جائے گا، پھر اس کے پہلوؤں پہ لگا دیا جائے گا، پھر اس کے بائیں طرف لگا دیا جائے گا، پھر اس کے پیٹھ پہ لگا دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ دنیا میں اگر سونا چاندی تپا کے اس کے ماتھے پہ لگایا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، دائیں بائیں لگایا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی آج حضرت انسان تیرے خلاف کیوں ہو گئی؟ ہائے ہائے، ساری دنیا یہ کہتی ہے حالات کے ٹھیک ہونے کا ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ مالی طور پہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مگر جب میں مالی طور پہ ٹھیک ہو گیا پھر میں نے سوچا کیوں نہیں یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس میں اس نے اس کا حق بھی رکھا ہے، اور میں اس کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا؟ اور یہ کنس بن جا رہا ہے۔ یہ مال کہیں میرے لیے قیامت کے دن وبال نہ بن جائے، قیامت کے دن میرے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اللہ یہ تو سونے اور چاندی کی بات ہے، اگر میرے پاس اونٹ ہیں، میرے پاس بہت سی بکریاں ہیں، میرے پاس بہت سا اللہ جانور اور بھی ہیں، اللہ یہ گائیاں بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، اللہ ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا شریعت نے تجھے پابند کر دیا ہے، اگر تیرے پاس 40 بکریاں ہیں، 1 سال کے بعد 1 بکری زکات میں دی جائے، اگر تیرے پاس 30 گائیاں ہیں، 30 بھینسیں ہیں، 1 بھینس 2 سال کی اللہ کے رستے میں دے دی جائے، اگر تیرے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری زکات میں دے دی جائے، اگر 5 سے زیادہ ہیں 10 تک ہیں پھر 1 سال کی 1 اونٹنی وہ زکات میں دے دی جائے۔ میرے برادر یہ اعلیٰ حاضر قیاس یہ پوری ایک تفصیل میرے آقا نے بیان کر دی ہے۔ اللہ اگر میں نے اپنے مال کی زکات نہیں دی پھر کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ رب کے دربار میں آئے گا، اللہ یہ مال اس کا یہ سارے یہ حیوان اس کے خلاف ہو جائیں گے، اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو الٹا کر کے پھینک دیں گے اور اس کو زمین پہ پھینک کر اس کے اوپر رون ڈالیں گے۔ اللہ یہ میرا ذاتی مال، میں نے خود اس کو پالا تھا، یہ میرے خلاف کیوں ہو گیا ہے؟ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، یہ میرا اپنا ذاتی مال میرے خلاف ہے، مجھے مار رہا ہے۔ کاش کہ میں نے دنیا میں سوچا ہوتا، دنیا میں دیکھا ہوتا، ریاست مدینہ میں نازل ہونے والی شریعت کو اس کے اوپر عمل کیا ہوتا، میں زندگی میں اپنے مال کی زکات دیا کرتا، مگر اب کچھ نہیں بنے گا، یہ تیرا اپنا مال۔ دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں، عزت نہیں، مال ہمیں بوقت ضرورت ہمیں بچا لے گا، بیماری آتی رہتی ہے، سیمنگ ہوگی تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، مال بچاؤ نہیں ہے۔ اس وقت جس مال کی زکات نہیں دی وہ تو مال جان ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ سسٹم کی طرف۔ پاکستان کی سرزمین میں ضیاء الحق کے دور میں لولا لگڑا سا ایک نظام زکات بنا تھا، اس کے مطابق کیا ہوا؟ بینکوں کے اندر
یکم رمضان کو جتنا بھی کسی کا بینک بیلنس ہے اس میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، اگلے دن بینک بند ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رمضان مبارک سے 10 12 یا 1 2 4 دن پہلے اپلیکیشن دینا شروع کر دی تھی، ہم تو اہل تشیع میں سے ہیں، ہم تو رافضی ہیں، لہذا ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے۔ ظاہر ہے جس نے حنفیہ بیان دے دیا کہ میں اہل تشیع میں سے ہوں، اس کی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، کیونکہ ان کے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے ہاں خمس ہے، زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ یہ ایسا نظام کیوں لایا گیا؟ ہو سکتا ہے لانے والے کے ذہن میں سامنے ان کے اچھائی ہو، مگر حقیقت یہ ہے اس کو پالش نہیں کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پہ فرض ہے۔ میں بھی کہہ رہا، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حکم مالک کا ہے، آئین اللہ نے بنا دیا، اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی حدیث کی روشنی میں، کتنے اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، کتنے پیسے پہ زکوٰۃ ہے، نصاب کیا ہے ہمارا 7.5 تولے نصاب، 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے، 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کے پیسے موجود ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے، حساب لگاتے جائیں۔ یہ ایک سسٹم ہے پورا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تشریح کر دی ہے، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمانداری کے ساتھ نظام زکوٰۃ رائج ہو جو رسول اللہ نے رائج کیا تھا، میرے آقا نے گورنر بنا دیے، فلاں علاقے کا فلاں گورنر ہے، وہ زکوٰۃ وصول کر کے لائے گا ایک سال میں۔ حساب ہوتا تھا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ گے، اس کا حساب ہو کتنی بکریاں ہیں، 40 ہیں، اس میں سے ایک بکری زکوٰۃ میں دو، وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، بیت المال میں وہ جمع ہوتی ہے۔ آج FBR سے لوگ ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹیکس ہے نا، وہ ٹیکس ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ٹیکس ہوتا ہے ملک چلانے کی خاطر، اور زکوٰۃ ہوتی ہے غربت کے خاتمے کی خاطر۔ نظام ایک جیسا اللہ نے نہیں رکھا نا کہ سارے امیر ہو جائیں، نہیں، اللہ نے کسی کو پیسہ دے کر آزمایا، کسی کو غریب کر کے آزمایا، مگر جو غریب بن کر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے امیروں کو سکھا دیا کہ جاؤ اس کے گھر کے اندر اس کے خرچے پورے کرو۔ صحابہ کرام کی مثال موجود ہے، ایک ایک پائی کا حساب لگاتے ہیں۔ میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک سے 1-2 دن رہتے تھے ختم ہونے میں، اما عائشہ کے پاس ہے، عائشہ کچھ ہے افطاری کے لیے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ کوئی نہیں، اللہ وارث ہے، اللہ عطا فرمائے گا۔ واپس مسجد میں آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے تو کیا دیکھا، سوالیوں کی لائن لگی ہے۔ کیوں؟ عائشہ نے فرمایا تھا یا عادت ہماری تو خیر ہے، عید کے دن آ رہے ہیں، جو سوالی آئیں گے ان کو خالی ہاتھ واپس کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، ہائے ہائے، ان کو خالی ہاتھ واپس کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، وہاں اللہ وارث ہے، اللہ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، سوالیوں کی لائن لگی ہے۔ اما عائشہ اللہ اکبر دل کھول کر ان کے اندر تقسیم مال کر رہی ہے، کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں، پنیر تقسیم ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان سے پیسے نہیں لیے جا رہے، اللہ کے واسطے سخاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ یہ کہاں سے مال آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عائشہ فرماتی ہیں یا حضرت آپ کے داماد سیدنا عثمان ذی النورین نے یہ مال بھیجا ہے۔ کہنے لگے عائشہ تیری اور بھی بہنیں ہیں، سوکڑے ہیں، تیری امہات المومنین ہیں، ان کو بھی کچھ بھیجا ہے۔ فرمایا یا حضرت اللہ ہر ایک ام المومنین کے گھر میں اتنا مال سیدنا عثمان نے بھیجا ہے۔
اور سارے حجروں کے اندر لوگ تانتا بنا ہوا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، ادھر سے آیا ہے، ادھر سے اللہ اکبر تقسیم ہو رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے آقا نے جو ریاست بنائی اس کا ایک چشم و چراغ سیدنا عثمان ذی النورین ہے۔ امیر آدمی ہے، مگر امیر آدمی نے اپنی آنکھوں کو سر پہ نہیں رکھا ہوا، آج بچاروں پہ چڑھا ہوا ایم پی اے تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا کونسلر کسی کی بات نہیں سنتا۔ ایسی کونسلرشپ اور ایسی ایم پی اے شپ کا کیا بینیفٹ ہے؟ جس کے ووٹوں سے وہ ایمان میں پہنچا ہے اس کی بات نہ سنی جائے اور اس کو ڈر لگتا ہے کہیں مجھے کوئی مار نہ دے۔ ہائے اللہ، سیدنا عثمان ذی النورین اکیلے قبرستان میں جاتے ہیں اور جا کر اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ صحابہ پوچھتے حضرت خیر تو ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ اکبر کی قبر کے اندر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک کون آدمی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا اے عثمان، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، تیری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے رستے میں 900 اونٹ دے دیے، اللہ کے رستے میں 900 اونٹ دے دیے۔ آج میں مستشرقین کا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، سکون ملتا ہے۔ آج بزنس مین بے سکون کیوں ہے؟ رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی اس نے مال کو پاک ہی نہیں کیا۔ اللہ، اس کو ڈر لگتا ہے کہیں مجھے کوئی گولی نہ مار جائے۔ 2 3 4 گن مین بٹھائے ہوئے، بٹھائے کہ نہیں بٹھائے؟ کس ڈر سے؟ اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم وہ مال چوری نہیں ہوتا، وہ مال چوری نہیں ہوتا۔ جس کی زکوٰۃ نہیں دی وہ مال چوری بھی ہوگا، تیرے لیے وبال جان بھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ہاتھوں سے ڈکیٹوں کو مال پکڑا کے چلا جائے گا اور کہے گا بعد میں شکر ہے جان بچ گئی، مال کی خیر ہے، شکر ہے جان بچ گئی۔ آج اس بات کی دلیل ہے ہم لوگ بزنس مین پریشانی میں کیوں مبتلا ہیں، اس لیے کہ وہ جو اللہ نے ان کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے وہ اس کو ہڑپ کرتا ہے۔ مالک اللہ مالک سوچے کہیں میں نے مزدور کی مزدوری تو نہیں ماری۔ اللہ کی قسم، اگر مزدور کی مزدوری ختم کر دی ہے، اپنے پاس رکھ لی ہے، زیادتیاں کی ہیں، ساری زندگی زکوٰۃ دیتا رہے، تیری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میرے برادر، یہ حقوق کی جنگ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک ہے، جس بندے نے اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں لگایا وہ حساب لگائے اور اپنے مال کو پاک کرے اور مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ پاک آسانیاں دے دے گا، اللہ پاک سرخ دنیا عطا فرما دے گا، اللہ پاک سکون کی نیند دے دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ پاک جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ کس طرح سے تجھے سکون دیتے ہیں اور کس طرح سے تیرے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا صحیح معنی میں زکوٰۃ کا حساب لگا کر غرباء میں تقسیم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، خدا را اس کے اوپر عمل کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ منصور آباد کی فراہ میں 4-5 یونین کونسلیں ہیں، منصور آباد کی زکوٰۃ ایک جگہ پہ اکٹھی کی جائے، لسٹیں ایمانداری سے بن جائیں، لوگوں میں تقسیم ہو جائے، ان کے لیے کاروبار کے انتظامات کیے جائے۔ اللہ کی قسم زیادہ نہیں، ایک مہینہ عمل کر کے دیکھ
دیکھ لینا لوگ خود زکات دینے آئیں گے. اللہ اکبر. پھر وہ وقت آئے گا وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور حکومت میں صحیح نظام زکات رائج ہوا. اللہ اکبر. زکات دینے والے اعلان کرتے ہیں زکات لے جاؤ، مگر لینے والا نظر کوئی نہیں آتا. لینے والا کو نظر نہیں آتا، اس لیے ان کو ان کے حق دیے جا رہے ہیں. یہ رسول اللہ سے کتنے دور کی بات ہے، کتنے سالوں کے بعد کی بات ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں کلیئر نظام زکات کا قائم کر کے لوگوں کے مال کو پاک کروا دیا. میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام خوش ہوتے ہیں جب اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کیا جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.